عمران خان صاحب کو لانا پڑے گا اور ان کو اسی طرح لائیو سٹریم پہ دکھانا پڑے گا جس طرح آپ اور لوگوں کو لائیو سٹریم پہ دکھاتے ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ آرٹیکل 190 کی خلاف ورزی کریں گے، کیونکہ ہر ادارے کو سپریم کورٹ کی ایڈ میں آنا چاہیے. وہ دن میں دیکھ رہا ہوں جب اس ملنگ کے منہ سے اللہ نے یہ بات نکالی تھی کہ میرا لیڈر پھر آئے گا، 2/3 سے آئے گا، 2/3 نہیں 3/4 سے آ گیا. اگر فارم 47 کا حملہ نہ ہوتا تو ہم یہ الیکشن جیت گئے تھے، لیکن انشاءاللہ جلد عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم دوبارہ بنیں گے. پورے اسلام آباد میں کوئی ایسی جگہ رہ نہیں گئی جہاں ملک کی سب سے بڑی جماعت پاکستانی عوام سے کیمرے کی وساطت سے بات کر سکے. کل رات جو ہوا وہ تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ پہ نہیں، پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ تھا. سب سے بڑی جماعت کے مرکزی دفتر پہ حملہ کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست کی گنجائش ختم کی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کے نوجوانوں کو یہ میسج دیا عمران خان صاحب نے کہ سیاست ایماندار لوگوں کا، سیاست مڈل کلاس لوگوں کا، سیاست پڑھے لکھے لوگوں کا اور پاکستان سے محبت کرنے والے نوجوان بچے اور بچیوں کا کام ہے. ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا جب پاکستان سے نوجوان ملک سے فراری تھا. وہ سمجھتے تھے کہ سیاست خدا نخواستہ کوئی بہت مالدار لوگوں کا، بڑے بڑے لینڈ لارڈز کا، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کا کام ہے. عمران خان صاحب نے آپ کو مراد سعید دیا، ایک مڈل کلاس نوجوان. عمران خان نے آپ کو شہریار خان آفریدی دیا. عمران خان نے آپ کو بیرسٹر عمیر نیازی دیا. عمران خان صاحب نے آپ کو پشاور سے مردان سے عاطف خان دیا. عمران خان صاحب نے آپ کو کراچی سے خرم شیر زمان دیا. عمران خان صاحب نے آپ کو بلوچستان سے قاسم خان سوری اور کاکڑ دیے. عمران خان صاحب نے آپ کو اس ملک میں اس ماحول میں جہاں بچیاں گھر سے نہیں نکل سکتی، ڈیرہ غازی خان جیسے بیکورڈ علاقے سے جہاں سرداروں کا راج ہے، وہاں سے اس قوم کی بچی کو MNA بنوایا، ریزرو سیٹ پہ نہیں. الیکشن لڑوا کے ایک بار نہیں 2 بار عمران خان کے نام پہ جیتی ہیں. وہاں سے ہماری بہت ہی محترم زرتاج گل صاحبہ جن کے ساتھ اس دن اسمبلی میں جو ابیوز ہوا آپ سب نے دیکھا. اور پشاور جہاں سے کبھی کوئی خیبر پختونخوا سے کوئی خاتون الیکٹ ہو کے نہیں آئی، وہاں سے شاندانہ گلزار صاحبہ کو ٹکٹ دیا اور وہ وہاں سے جیت کے آئی، ایک ٹپکل ٹریڈیشنل پختون معاشرے سے نکل کے الیکشن جیت کے آئی. اس جماعت کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں. تو جب آپ سیاسی جماعتوں کے دفاتر بند کرتے ہیں تو معذرت چاہتا ہوں پھر ان لوگوں کو موقع ملتا ہے جو پروسکرائب آرگنائزیشنز ہیں. جب سیاسی جماعتوں کے دفتر بند ہوتے ہیں تو نان سٹیٹ ایکٹرز کو موقع ملتا ہے جو ماضی میں ملتا رہا. عمران خان صاحب نے ہمیشہ سیاست کے ذریعے ملک کو ٹھیک کرنے کی بات کی اور وہ یہی بات ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی بات ہے، جس کے بہت بڑے پرستار فردوس شمیم نقوی صاحب میرے لیفٹ پہ بیٹھے ہیں. جب بھی یہ جناح کے پہنتے ہیں ہمیں قائد کی یاد دلاتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، کل رات جو ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کا نظریہ اور تحریک انصاف کا نظریہ ایک بلڈنگ میں ہے؟ کیا یہ بلڈنگ اس میں نظریہ بکتا ہے؟ بلڈنگ تو سر چھپانے کی جگہ ہوتی ہے، باقی تو نظریہ سینے میں ہوتا ہے، سینہ بس سینہ جاتا ہے. آپ نے ایک بلڈنگ تو توڑ دی، 25 کروڑ سینوں کے ساتھ کیا کریں گے جہاں عمران خان صاحب سے محبت کی لو ٹمٹماتی ہے، جہاں عمران خان صاحب بستے ہیں. اور آج سے نہیں میرے دوستو، آج جو فیصلے کر رہے ہو، جب آپ بچے تھے اسکول میں پڑھتے تھے تو عمران خان یہ سبز ہلالی پرچم لے کے دنیا میں پھرتا تھا، پاکستان کا جھنڈا لہراتا تھا. آج آپ پاکستان کے محسن، پاکستان کے لیڈر پہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں. میں پرسوں ان سے ملا، میں نے ان کا حوصلہ جوان دیکھا، لیکن مجھے افسوس یہ ہوا کہ یہ قوم کب تک اپنے لیڈران کو بلی چڑھتے دیکھتی رہے گی. کبھی پھانسی چڑھتے، کبھی لیاقت باغ راولپنڈی میں شہادت ان کی ہوتے دیکھتے، اور کبھی عمران خان صاحب جیسے لیڈر کو جو اسمبلی کے فلور پہ بھی میں نے کہا کہ ان کو گولیاں لگیں، اس کے بعد بھی انہوں نے پاکستان زندہ باد کہا. ہمارے ورکروں کے ساتھ کیا کیا نہ ہوا، ہمارے ورکروں کے ساتھ کیا کیا نہ ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا 80 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد قوم کی ماں بیڈ پہ پڑی ہوئی ہے، کینسر سروائیور ہے، اور اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو محسن ہے. اس نے تو کورونا کے زمانے میں پنجاب کو بچایا تھا، اس نے تو پاکستان کو بچایا تھا.
اور کینسر سروائیور کی بات ہوتی ہے تو میرے رائٹ پہ رؤوف حسن صاحب بیٹھے ہیں. میں نے اڈیالہ کے بعد پریس ٹاک میں بھی یہ بات کی اور آج خیبر پختونخوا ہاؤس میں بھی یہ بات کروں کہ صرف تحریک انصاف ان کی پہچان نہیں، یہ ایک نام اور لکھاری ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا پڑھے لکھے لوگوں میں ہے، یہ ایک ٹیچر ہیں، یہ ایک اسکالر ہیں، اور ان کی ڈپلومیٹک سرکلز میں اٹھک بیٹھک ہے، اچھے لوگوں سے رابطہ ہے، بچوں کو تہذیب سکھاتے ہیں. آپ نے ایک کینسر سروائیور، ایک 70+ ایئرز آدمی کے ساتھ جو کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی شہرت پہ اٹیک کر کے آپ ان کو ڈرا دیں گے؟ وہ تو آج نہیں، وہ تو اسی دن پریس ٹاک کے لیے تیار تھے، اور پرسوں پھر ان کو میں نے دیکھا کہ وہاں پھر اپنے سینٹرل آفس میں اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے. عمران خان صاحب نے جیل میں میرے سامنے جب سپریم کورٹ کے کاغذات پہ دستخط کیے تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں ان پرسن آنا چاہتا ہوں، میں سپریم کورٹ ان پرسن آنا چاہتا ہوں. یہ بات آن ریکارڈ رہے اور میں اس بات کا گواہ ہوں. مجھے نہیں چھوڑا جاتا عمران خان صاحب سے ملنے. اس دن بھی 6.5 گھنٹے انتظار کے بعد مغرب کی اذان کے قریب مجھے چھوڑا گیا، اور میرے سامنے عمران خان صاحب نے یہ بات کی. جب اب یہ میں بات کر رہا ہوں شاید پھر نہ چھوڑا جائے، لیکن میں ہائی کورٹ سے آرڈر لے کے جاؤں گا اپنے لیڈر کے پاس، چاہے جتنے لوگ روکیں. وہاں میں نے عمران خان صاحب کی موجودگی میں یہ بات کی اڈیالہ جیل کے اندر. عدالت میں جب پروسیڈنگ چل رہی تھی کہ خان صاحب یہ آپ کا حق ہے، ایک نیوکلیر، ایک جوہری اسلامی طاقت میں، ایک ملک میں یہ اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ سابق وزیر اعظم کو 40 منٹ کا راستہ ہے اڈیالہ سے سپریم کورٹ، اس کو فل پروٹیکشن دے. اگر یہ کوئی بات کرتا ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں، تو کیا سیکیورٹی کنسرنز وزیر اعظم پاکستان کو نہیں؟ کیا وہ گھر بیٹھ گئے؟ کیا سیکیورٹی کنسرن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو نہیں؟ وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. کیا سیکیورٹی کنسرنز آرمی چیف کو نہیں؟ وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو پھر مطلب یہ ہوا کہ سیکیورٹی کنسرن سب کو ہیں، لیکن پک اینڈ چوز ہے. جہاں حکومت پک کرتی ہے کہ اس کو آپ نے اندر رکھنا ہے، پھر سیکیورٹی کا بہانہ، کوئی بہانہ قبول نہیں. عمران خان صاحب کو لانا پڑے گا اور ان کو اسی طرح لائیو سٹریم پہ دکھانا پڑے گا جس طرح آپ اور لوگوں کو لائیو سٹریم پہ دکھاتے ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ آرٹیکل 190 کی خلاف ورزی کریں گے، کیونکہ ہر ادارے کو سپریم کورٹ کی ایڈ میں آنا چاہیے. اور چلتے چلتے لگے ہاتھوں یہ بھی کہہ دوں، اس وقت ہم خیبر پختونخوا ہاؤس میں بیٹھے ہیں جو پاکستان کی بنیادی اکائی ہے. مجھے فخر ہے کہ میں خیبر پختونخوا سے ہوں. ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں. پشتونوں نے ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنایا تھا، ریفرینڈم کیا. اپنے پرانے لیڈر باچا خان کو، جن سے ان کا پرانا تعلق تھا، اس کو چھوڑ کے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا پشتونوں نے. اور سن 47 میں پاکستان جب آزاد ہو رہا تھا، ووٹ کی طاقت سے خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ بنا. مجھے بڑا دکھ ہے کہ SIFC کی میٹنگ میں آپ نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب علی امین خان گنڈاپور کو نہیں بلایا، یا آپ نے علی امین خان کو نہیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو نہیں بلایا. آپ کیا میسج دے رہے ہیں ان پشتونوں کو جنہوں نے پاکستان کی خاطر آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں، جن کا خون بہہ رہا ہے، جن کے گھر لٹ چکے ہیں، جو آپ کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوا کرتے تھے. کبھی ٹرائبل بیلٹ میں ہمارے جرری پاک فوج کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہم پشتون ڈیفنس کرتے تھے. لیکن آج حالت یہ ہے کہ پشتونوں کو پاکستان میں جینے کا حق نہیں دیا جا رہا. ہماری قبر سے بھی آواز آئے گی پختونخوا میں کہ پاکستان زندہ باد. لیکن آپ بھی تھوڑی مہربانی فرمائیں، آپ میسج پشاور کو کیا دے رہے ہیں اسلام آباد سے، جب SIFC میں آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو نہیں بلاتے؟ وہ علی امین خان نہیں ہے، اس کے پیچھے عمران خان ہے، اور عمران خان کے پیچھے 25 کروڑ عوام ہے. اور میری بات سنیے، یہ جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے، شہباز شریف صاحب، آپ کے امپورٹڈ وزیر داخلہ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ سیریز آف ایونٹس ہو رہی ہیں، اس پہ ہماری نظر ہے. ہم صرف تحریک انصاف کے آفس کا رونا نہیں رو رہے. کوئی بات نہیں، میں نے تجویز دی تھی اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں بڑے بھائی رؤوف حسن صاحب کو. میں نے صبح تجویز دی کہ ہم اسی رقص کے اوپر، وہ جو ملبہ پڑا ہے اس کے باہر زمین پہ بیٹھ کے، ہم قانون کو ماننے والے لوگ ہیں. ہمارے آفس کو غیر قانونی سیل کیا گیا ہے. جب تک عدالت حکم نہیں کرے گی ہم اس بلڈنگ میں نہیں جائیں گے. لیکن ہم زمین پہ بیٹھ کے، روڈ سے ہٹ کے پرامن اپنی کور کمیٹی کا اجلاس جو آج 3:30 بجے سینٹرل سیکرٹیریٹ میں ہونا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو کینسل کر دیں گے. نہ میٹنگ کینسل ہوئی ہے، نہ جگہ کینسل ہوئی ہے، نہ لوگ بدلے ہیں. خان اگر کھڑا ہے تو خان کے سپاہی بھی کھڑے ہیں. ہاں، فرق یہ ہے کہ آج بلڈنگ کے اندر نہیں، آج زمین کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت چلچلاتی دھوپ میں وہاں بیٹھ کے اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ کرے گی اور میسج یہ دے گی کہ تحریک انصاف کھڑی تھی، تحریک انصاف کھڑی ہے اور تحریک انصاف کھڑی رہے گی. اور سیریز آف ایونٹس کی جہاں تک بات ہے، آخری بات،
غازہ کے لیے لوگ بیٹھے، فلسطین کے لیے لوگ بیٹھے، ہمارے پاکستانی بیٹھے. اگر آپ کو یا کسی کو توفیق نہیں ہوئی تو جو بیٹھے ان کو تو سراہیں. ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جناب عمران خان امریکہ میں جا کے اسرائیل کے خلاف فلسطین کا مقدمہ لڑتا تھا، اور آج اپنے دارالحکومت میں سیو غزہ کیمپ میں 2 شہادتیں ہوتی ہیں. شہباز شریف صاحب، اس کا کون پوچھے گا؟ یہ شہادتیں کیوں ہوئی ہیں؟ شہادتیں تو اسرائیل وہاں فلسطین میں کر رہا ہے، پاکستان تو اسلامک امہ کا سرخیل ہے. یہ تو عمران خان صاحب اور ہم سب نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے فلوروں پہ بارہا کہا کہ مسئلہ فلسطین تو صرف عربوں کا نہیں، مسلمانوں کا مسئلہ ہے. اور جب قائد اعظم نے یہ بات کہہ دی کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اسرائیل جو ہے انلیجٹمیٹ چائلڈ آف ویسٹ ہے، آپ قائد اعظم کے فلسفے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. آپ پروٹیکشن دیں غزہ کے ان لوگوں کو جو ان کے لیے کھڑے ہیں. وہ کسی جماعت سے نہیں ہے، وہ جماعت اسلامی سے نہیں ہے، وہ ہمارے پاکستانی وہاں پہ ہیں، کسی بھی جماعت سے تعلق ہو. تو ایک دن آپ نے یہ ہو گیا وہاں پہ، اس کے اگلے دن پھر آپ نے ایک انتہائی اہم شخص جو پاکستان تحریک انصاف کا سیکٹری انفارمیشن ہے، اور میں نے ان کا زخم دیکھا ہے، اتنا نیچے ہوتا تو آج خدا نخواستہ رؤوف صاحب ہم میں نہیں ہوتے. تو اور اس کے بعد شرم بالائے شرم، ستم بالائے ستم کہ کوئی انسان حیا کرتا ہے. اگلی رات آپ پھر آگے اور آپ نے یہ کیا. ہمیں یہ فکر ہے کہ اب آپ آج کی رات یا کل کی رات کیا کرنے جا رہے ہیں. کیا پاکستان کو سرزمین بے آئین کر دیا گیا؟ میں نے اڈیالہ میں پرسوں بھی یہ بات کی اور اس سے پچھلے ہفتے بھی، کہ کیا اڈیالہ کے اوپر سپریم پاکستان کا کانسٹیٹیوشن عمل درآمد ہوتا ہے یا گوانٹانامو بے ہے؟ کیا یہ ابو غریب ہے یا گوانٹانامو بے ہے؟ اس طرح عمران خان صاحب میرے ساتھ لیفٹ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے جب ان کو بات کی کہ مجھے اڈیالہ میں ممتاز قادری صاحب جو ان کو پھانسی چڑھی، ان کے سیل میں مجھے بھی رکھا گیا تھا. تو خان صاحب مسکرائے اور میری طرف دیکھا کہ مجھے بھی ڈیتھ سیل میں ہی رکھا گیا ہے. کیا یہ ہم نے کرنا ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ؟ تو خدارا عمران خان صاحب کے اس میسج پہ میں ختم کرتا ہوں. اس تمام ظلم کے بعد بھی عمران خان صاحب نے میرے سامنے پرسوں یہ بات کی کہ ہم مذاکرات کریں گے، لیکن اپنی بات نہیں کی. پہلے اسیران کی رہائی ہو اور مینڈیٹ کی واپسی پہ آپ روڈ میپ دیں. اور یہ بھی کہا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو میسج دیا ہے تھرو لائرز کہ ہماری 184(3) کی پٹیشن سردار صاحب وہاں پڑی ہے جو حامد خان صاحب نے جمع کی تھی. آپ بھی کوشش کیجئے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، اور حامد خان صاحب بھی کوشش کریں کہ محترم چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی عیسیٰ صاحب اس 184(3) کی پٹیشن کو اٹھائیں. عمران خان صاحب کی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پورے الیکشن ڈاکے کا جوڈیشل آڈٹ کیجئے. میں پر امید ہوں کہ پاکستان بہتر ہوگا. ہم نا امید نہیں ہیں، لیکن ظلم کی، جہل کی یہ رات جلد ختم ہوگی. اور یقین کیجئے وہ دن میں دیکھ رہا ہوں جب اس ملنگ کے منہ سے اللہ نے یہ بات نکالی تھی کہ میرا لیڈر پھر آئے گا، 2/3 سے آئے گا، 2/3 نہیں 3/4 سے آ گیا. اگر فارم 47 کا حملہ نہ ہوتا تو ہم یہ الیکشن جیت گئے تھے. لیکن انشاءاللہ جلد عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم دوبارہ بنیں گے.